ایک ملک اپنے سب سے بڑے دشمن سے رسمی طور پر ٹریڈ نہیں کرتا، پھر بھی ہر سال انڈین سامان اس ملک کی مارکیٹ تک پہنچتا رہتا ہے۔ یہ سمگلنگ نہیں ہے، یہ کوئی بارڈر پر رات کے اندھیرے میں ہونے والی ایکٹیویٹی بھی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے بارے میں بزنسز بھی جانتے ہیں، گورنمنٹس بھی جانتی ہیں اور کسٹم ریکارڈز بھی۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ بند ہو جائے تو کیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب ٹریڈ پہلے ہی بند ہے پھر یہ سامان آ کہاں سے رہا ہے، اور اگر یہ آخری راستہ بھی بند ہو گیا تو اصل نقصان کس کو ہوگا۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ کیسے چل رہی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس پوری کہانی کی قیمت آخر کون ادا کرتا ہے۔ 1947 کی تقسیم کے بعد سے انڈیا اور پاکستان کے سیاسی تعلقات کبھی مستحکم نہیں رہے۔ جنگیں ہوئی، سرحدیں بند ہوئی اور دونوں طرف سے پابندیاں لگتی رہیں، لیکن ان تمام ٹینشنز کے باوجود ایک چیز کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوئی، وہ تھی تجارت۔ 2018-19 میں دونوں ملکوں کے درمیان رسمی ٹریڈ تقریباً 2.56 ارب ڈالر تھی۔ انڈیا کی منسٹری آف کامرس کے ڈیٹا کے مطابق یہ کوئی بہت بڑی تجارت نہیں تھی، لیکن کچھ انڈسٹریز کے لیے بہت اہم ضرور تھی۔ پاکستان انڈیا سے کاٹن، آرگینک کیمیکلز، فارماسیوٹیکل را مٹیریل اور دوسری انڈسٹریل پروڈکٹس خریدتا تھا۔ دوسری طرف پاکستان بھی کچھ پروڈکٹس انڈیا کو ایکسپورٹ کرتا تھا، جن میں پھل، سیمنٹ اور کچھ کیمیکل شامل تھے۔ دونوں ملکوں کی ٹوٹل فارن ٹریڈ کے مقابلے میں یہ حصہ بہت چھوٹا تھا، لیکن جن انڈسٹریز کا ان سے تعلق تھا ان کے لیے سپلائی چین کا ایک اہم حصہ تھا۔ پھر فروری 2019 میں پلوامہ اٹیک ہوا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ انڈیا نے پاکستان کا موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس ختم کر دیا اور ٹیرفز کو 200% تک بڑھا دیا۔ کچھ مہینے بعد اگست 2019 میں پاکستان نے بھی انڈیا کے ساتھ رسمی ٹریڈ سسپینڈ کر دی۔ کاغذوں میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ٹریڈ بند ہوئی تھی، ضرورت نہیں، اور جب ضرورت زندہ رہتی ہے تو مارکیٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ ٹریڈ سسپینڈ ہونے کے بعد عام انسان کو لگا کہ اب انڈیا کا کوئی بھی سامان پاکستان نہیں آتا ہوگا، لیکن جب آفیشیل ریکارڈ کو غور سے دیکھا گیا تو تصویر اتنی سیدھی نہیں تھی۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے امپورٹ ڈیٹا میں سسپینشن کے بعد بھی انڈین اوریجن کی کئی پروڈکٹس درج ہوتی رہیں۔ صرف ایک کوارٹر کے ڈیٹا میں 282 انڈین آئٹمز ریکارڈ کی گئیں، جن میں 67 پروڈکٹس فارماسیوٹیکل سیکٹر سے ریلیٹڈ تھی، یعنی جس ٹریڈ کو دونوں حکومتیں بند کر رہی تھی اس کے کچھ حصوں کا ریکارڈ اب بھی موجود تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیونکہ ہر چیز واگا بارڈر سے نہیں گزرتی اور ہر انڈین پروڈکٹ انڈیا سے سیدھا پاکستان بھی نہیں آتا۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے اس کہانی کی سب سے دلچسپ لیئر۔ سوچئے ایک انڈین کمپنی نے فارماسیوٹیکل را مٹیریل یا کاٹن یارن دبئی کی ایک ٹریڈنگ کمپنی کو ایکسپورٹ کیا۔ کاغذوں میں اس پروڈکٹ کا پہلا بائر یو اے ای کی کمپنی بنی۔ اب وہی یو اے ای کی کمپنی اس پروڈکٹ کو اپنے نام سے پاکستان ایکسپورٹ کرتی ہے۔ پاکستان کی کسٹم ڈکلیریشن میں ایکسپورٹر یو اے ای نظر آتا ہے، نہ کہ انڈیا۔ پروڈکٹ وہی رہتا ہے، لیکن اس کا سفر اور اس کا پیپر ورک بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سنگاپور اور کچھ دوسرے ریجنل ٹریڈنگ ہبز بھی انٹرنیشنل سپلائی چینز کا حصہ بنتے ہیں۔ دنیا بھر کی کمپنیز اسی طرح ری ایکسپورٹ ماڈل کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ری ایکسپورٹ کسی پابندی سے بچنے کے لیے ہو۔ بہت سی انٹرنیشنل ٹریڈ فلوز میں بھی یہ عام پریکٹس ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان کے کیس میں سیاسی ٹینشنز نے اس روٹ کی اہمیت بہت بڑھا دی۔ لیکن اس شارٹ کٹ کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جب ایک پروڈکٹ لاہور سے صرف کچھ 100 کلومیٹر دور کی فیکٹری سے آنے کے بجائے پہلے ممبئی سے دبئی جائے، پھر دبئی سے کراچی آئے، تو صرف ڈسٹنس نہیں بڑھتا، شپنگ کاسٹ بھی بڑھتی ہے، انشورنس کاسٹ بڑھتی ہے، ہینڈلنگ چارجز بڑھتے ہیں، ڈاکومنٹیشن بڑھ جاتی ہے، اور سب سے آخر میں پروڈکٹ کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک ٹریڈ ریسرچ آرگنائزیشن گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو یعنی GTRI کا اندازہ ہے کہ اس طرح کے انڈائریکٹ روٹس کے ذریعے ہر سال تقریباً 10 ارب ڈالرز کے انڈین پروڈکٹس پاکستان تک پہنچتے ہیں۔ یاد رہے یہ آفیشیل کسٹم فگر نہیں، بلکہ ایکسپرٹس کا ایسٹیمیٹ ہے، لیکن اگر یہ ایسٹیمیٹ حقیقت کے قریب بھی ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ٹریڈ ختم نہیں ہوئی، اس نے صرف اپنا چہرہ بدل لیا۔ اور پھر اپریل 2025 میں ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے اس بدلے ہوئے چہرے کو بھی نشانے پر رکھ دیا۔ اپریل 2025 میں پہلگام حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایک بار پھر مزید خراب ہو گئے۔
دونوں طرف سے نئے تجارتی اور ڈپلومیٹک اقدامات کا اعلان ہوا۔ جو رسمی ٹریڈ پہلے ہی بہت محدود تھی اس پر مزید پابندیاں لگ گئیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر سیدھا ٹریڈ پہلے ہی بند تھا تو پھر نئے فیصلوں سے فرق کس چیز کو پڑنا تھا؟ جواب تھا اس آخری رستے کو جو تیسرے ملکوں کے ذریعے اب تک زندہ تھا۔ اگر گورنمنٹس انڈائریکٹ ٹریڈ کو بھی روکنے کی کوشش کرتی ہیں تو سب سے پہلا اثر سپلائی چین پر پڑتا ہے، اور سپلائی چین ٹوٹنے کا مطلب صرف کنٹینرز رکنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے فیکٹریز کا را مٹیریل دیر سے ملنا، پروڈکٹ سکیجول کا بگڑنا، اور آخر میں مارکیٹ میں مہنگی پروڈکٹس کا پہنچنا۔ یہاں پر ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ برابر کی اہمیت رکھتی ہوگی، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ فل ٹریڈ حال سے پہلے بھی پاکستان انڈیا کی ٹوٹل گلوبل ٹریڈ کا صرف 0.06% حصہ تھا، یعنی اگر پاکستان کے ساتھ ٹریڈ مکمل طور پر ختم بھی ہو جائے تو انڈیا کی اوورال اکانومی پر اس کا اثر بہت محدود رہتا ہے۔ انڈیا کی ایکسپورٹس دنیا کے درجنوں بڑے مارکیٹس میں جاتی ہیں، اس لیے پاکستان ان کے لیے ایک چھوٹا بائر تھا۔ پاکستان کے لیے تصویر مختلف تھی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے پاس اور ملکوں سے سامان خریدنے کا آپشن نہیں ہے، آپشن موجود ہے، یورپ بھی ہے، چائنا بھی، ساؤتھ کوریا بھی اور دوسرے سپلائرز بھی، لیکن اکانومی میں صرف کہاں سے خرید سکتے ہیں اہم نہیں ہوتا، اصل سوال ہوتا ہے کتنی قیمت پر۔ انڈیا کی جیوگرافیکل قربت کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کم وقت میں ہوتی تھی، فریٹ کاسٹ کم ہوتی تھی اور سپلائی چین زیادہ سٹیبل رہتی تھی، اس لیے فارماسیوٹیکل را مٹیریلز، کیمیکلز اور کچھ ٹیکسٹائل انپٹ کے لیے انڈین سپلائرز کمرشل طور پر اٹریکٹیو تھے۔ اب اگر وہی سامان ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے تو صرف شپنگ بل نہیں بڑھتا، فیکٹری کی کاسٹ بڑھتی ہے، انوینٹری کا خرچہ بڑھتا ہے، ڈیلیوری کا وقت بڑھتا ہے، اور جب مینوفیکچرنگ مہنگی ہوتی ہے تو اس کا بل آخر میں کنزیومر کے ہاتھ میں ہی آتا ہے۔ لیکن یہ صرف تھیوری نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کی زندگی میں اس کا اثر کس طرح نظر آ سکتا ہے۔ اب ایک عام مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کی دوا بناتی ہے۔ یہ کمپنی دوا کا فائنل ٹیبلٹ یہی پاکستان میں تیار کرتی ہے، لیکن اس ٹیبلٹ کا ایک اہم حصہ یعنی ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ API باہر سے منگواتی ہے۔ جب انڈیا کے ساتھ سپلائی چین آسان تھی تو یہ را مٹیریل کم وقت میں اور کم ٹرانسپورٹ کاسٹ کے ساتھ فیکٹری تک پہنچ جاتا تھا، لیکن اگر وہی API اب تیسرے ملک کے ذریعے یا کسی دور کے سپلائر سے منگوانا پڑے تو صرف شپنگ ہی مہنگی نہیں ہوتی، ڈیلیوری میں دیر ہوتی ہے، انوینٹری زیادہ رکھنی پڑتی ہے، ورکنگ کیپٹل پھنس جاتا ہے اور پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ فیکٹری اپنا نقصان ہمیشہ خود برداشت نہیں کرتی، وہ یہ اضافی کاسٹ اپنے ہول سیل پرائس میں شامل کر دیتی ہے۔ ہول سیلر اس پر اپنا مارجن لگاتا ہے، پھر میڈیکل سٹور اپنا۔ آخر میں جب ایک پیشنٹ دوا خریدنے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہی سٹرپ پہلے سے زیادہ قیمت پر ہوتی ہے، یعنی ٹریڈ پالیسی کا فیصلہ اسلام آباد اور نیو دہلی میں ہوتا ہے، لیکن اس کی قیمت اکثر ایک پیشنٹ میڈیکل سٹور پر ادا کرتا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی کہانی بھی کچھ الگ نہیں۔ پاکستان دنیا کے بڑے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز میں شمار ہوتا ہے۔ اس انڈسٹری میں لاکھوں لوگ روزگار حاصل کرتے ہیں اور ملک کے ایکسپورٹ ڈالرز کا بڑا حصہ اسی سیکٹر سے آتا ہے۔ اگر کاٹن یارن، ڈائز، کیمیکلز یا دوسرے انڈسٹریل پروڈکٹس مہنگے یا دیر سے ملیں تو پروڈکشن کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب صرف فیکٹریز کا خرچہ بڑھنا نہیں، اس کا مطلب ہے پاکستانی ٹیکسٹائل پروڈکٹس انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم کمپیٹیٹو ہو سکتی ہیں، اور جب کمپیٹیٹیونیس کم ہوتی ہے تو ایکسپورٹس پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ اس لیے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ ٹریڈ صرف دو ملکوں کے درمیان کنٹینرز کی موومنٹ کا نام نہیں، یہ سپلائی چین کا نام ہے، یہ فیکٹریز کا نام ہے، یہ روزگار کا نام ہے، اور آخر میں یہ عام انسان کی جیب کا نام ہے۔ تو پھر اس پوری کہانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا انڈیا اور پاکستان واقعی ایک دوسرے کے بغیر چل سکتے ہیں، یا پھر سیاست اور اکانومی کی کہانی اصل میں دو مختلف کہانیاں ہیں؟ یہیں اس ڈاکومنٹری کا سب سے اہم جواب چھپا ہوا ہے۔ کاغذوں میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ بہت پہلے ہی رک چکی تھی، لیکن مارکیٹس نے ضرورت کے مطابق نئے راستے ڈھونڈ لیے، کبھی سیدھا، کبھی تیسرے ملکوں کے ذریعے، کبھی زیادہ قیمت دے کر۔ لیکن اگر یہ آخری راستہ بھی آہستہ آہستہ بند ہونے لگا تو شاید سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کو ہوگا جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک پیشنٹ جو مہنگی دوا خریدتا ہے، ایک ٹیکسٹائل ورکر جس کی فیکٹری کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور ایک عام گھرانہ جو ہر مہنگی چیز کا بوجھ اپنے مہینے کے بجٹ میں محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان ٹریڈ کرتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے
جب سیاست سرحدیں بند کرتی ہے تو اس کی قیمت آخر کون ادا کرتا ہے؟ اور بہت سی صورتوں میں جواب ہوتا ہے عام آدمی۔ I hope you like the video. Thanks for watching. See you in the next one.